میرا نام زبیر شاہد ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان سپورٹرز میں سے ہوں جنہوں نے آپ کو بڑے ہی دل سے ووٹ دیا ہے فار اے بیٹر چینج. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ معاشی اعداد و شمار دیکھے جائیں تو وہ حوصلہ افزا بھی ہیں اور دن بہ دن بہتر بھی ہو رہے ہیں, لیکن مسائل تب حل ہوں گے جب عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور مہنگائی ختم ہوگی. تو کیا آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف ملے گا؟ مسٹر پرائم منسٹر صاحب, اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ عام آدمی کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ وہ اس مہنگائی سے قابو پا سکے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس بل کی ایک سوال پوچھا کرو کیونکہ اس کا جواب لمبا ہوتا ہے اور لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. تو ذرا میں آپ کا یہی بہت بڑا سوال ہے آپ کا جو پہلا ہے, تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس چیز کا ان سب کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے, اور پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں. وہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے جو انسان مشکل وقت میں صبر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں, میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری ہے. کرکٹ 18 سال کی عمر سے پہلی دفعہ پہلے پہنچنے کے لیے پاکستان ٹیم کے اندر, پھر اس ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے, پھر اوپر جانے کے لیے, اور پھر جب آپ سٹرگل کریں, مقابلہ کرتے ہیں, تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے, زندگی اونچ نیچ کا نام ہے. کبھی زندگی کے اندر کوئی آج پہلے دن اٹھا نہیں اور ایک دم کامیاب نہیں ہوا. یہ فیری ٹیلز میں ہو جاتا ہے, یہ ڈریمز میں ہو جاتا ہے, خواب میں ہو جاتا ہے, لیکن اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ تھوڑی سٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں, مشکل وقت آتا ہے, پھر آپ نیچے آتے ہیں, پھر آپ سیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کیا میں نے غلطی کی, محنت کرتے ہیں, پھر انسان اوپر جاتا ہے. جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے. یہ زندگی کا سائیکل ہے. تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی, یہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو 2018 میں ملے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے. نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل, یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں, نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا, بیرونی بھی اندرونی بھی, اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی, تو اس کے اندر جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لے جانا پڑا, یہ بڑا مشکل کام تھا, لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا. دیکھیں نا, ایک گھر ہے, میرے پر قرضے چڑھ جاتے ہیں, میں اپنے قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں, کبھی کوئی بجلی کا بل مانگنے آ رہا ہے, کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے, کبھی کوئی اسکول فیس مانگنے آ رہا ہے, تو میں نے وہ قرضے بھی دینے ہیں. اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے. تو کیا کروں گا میں اپنے خرچے کم کروں گا, میں بچوں کو اچھے مہنگے اسکول سے دوسرے اسکول میں لے کے آؤں گا جس میں کم فیس ہے, میں گوشت کی جگہ دال کھانا شروع کر دوں گا. مجھے خرچے تو کم کرنے ہیں نا, کیونکہ میں نے قرضے دینے ہیں. تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی, مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے. تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا. جب ایک ملک بینکرپٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ, یعنی کوئی بھی یہ امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ 4% کے قریب, تقریباً 4% گروتھ ریٹ ہوگی, اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں کہ یہ 4 سے اور اوپر 4.5% پہ بھی پہنچ جائے گا, اس سے بھی اوپر جا سکے. تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پہ سوچ رہے تھے, اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم. اس کی کئی وجوہات ہیں, وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے. تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں. 2 ہی مشکلیں ہیں, ایک مہنگائی ہے, دوسری بے روزگاری ہے. یہ 2 مشکل ہیں نا سب سے زیادہ. تو جیسے جیسے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے, یعنی کہ جب اکانومی کے پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے, کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے,
جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو 55% گاڑیوں کا سیل، ٹریکٹروں کا 60% مزید سیل بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلوں کی، جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہیں، غربت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آ گیا. وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا، دوسرا سوال، کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے، اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں NRO دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے، تو اگر آپ NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور پھر فوج کو، پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو، کہتے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ثبوت بھی نہیں دیا. ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں، تو ہم نے 4 حلقوں کے باقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو چنے تھے. تو وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نااہل ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلط، آپ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں. انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے. جی